السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ دیکھیے بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم آپ کو اردو غزل کلاس 9 سید خواجہ میر درد کی غزل پر تبصرہ کریں گے اور اس غزل کی تشریح بھی بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو سید خواجہ میر درد سے تعارف کرائیں گے کہ سید خواجہ میر درد کا تخلص کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات کہاں ہوئی تھی۔ دیکھیے بچوں، سید خواجہ میر درد کا اصلی نام کیا تھا؟ ان کا اصلی نام سید خواجہ میر تھا۔ تخلص ان کا درد تھا۔ تخلص درد تھا۔ پیدائش ان کی 1720 عیسوی مقام دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مقام دہلی۔ وفات ان کی 1784 عیسوی مقام دہلی میں ہوئی تھی۔ دہلی میں ہوئی تھی۔ وفات ان کی دہلی میں ہوئی تھی۔ سید خواجہ میر درد دلی کے ایک معزز اور صوفی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی۔ موسیقی میں بھی خوب نام پیدا کیا۔ کچھ دن تک شاہی ملازمت کرنے کے بعد خواجہ میر درد اپنے والد کی خانقاہ میں آ بیٹھے اور پھر تا حیات یعنی پوری زندگی کہیں نہ گئے۔ جب دلی پر برا وقت تھا اور کئی اہل کمال شہر چھوڑ کر یورپ جا رہے تھے، اس زمانے میں بھی خواجہ میر درد نے اپنے بزرگوں کا آستانہ ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا اور اسی کی خاک کا پیوند بنے۔ اپنے زمانے میں درد کی شہرت صوفی شاعر اور ماہر موسیقی کی حیثیت سے تھی۔ شاعر کی حیثیت سے ان کی شہرت ہمیشہ بہت اونچی تھی اور آج بھی وہ اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درد کی شاعری میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میر کے یہاں بھی ملتی ہیں۔ بہت سی ایسی ہیں جن سے غالب نے بعد میں بہت فائدہ اٹھایا۔ درد کے یہاں فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات اور دل کے حالات سب مل جل کر ایک ہو جاتے ہیں اور غزل کی بہترین سنجیدہ اور پرسوز شکل میں نمایاں ہوتے ہیں۔
درد کا کلام بہت کم ہے لیکن جتنا بھی ہے بہت اعلیٰ پائے کا ہے۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو سید خواجہ میر درد سے تعارف کرا دیے۔ اب ہم آپ کو ان کے غزل کی کچھ میننگ بتائیں گے جس سے آپ تشریح کو بآسانی سمجھ سکیں۔ دیکھیے الفاظ ہے: یک بہ ایک، یک بہ ایک معنی اچانک، بالکل۔ اچانک، بالکل۔ رم کرنا، الفاظ ہے رم کرنا، اس کے معنی ہے دور بھاگ جانا۔ دور بھاگ جانا۔ اگلا الفاظ ہے خامہ۔ خامہ معنی قلم، یہ فارسی لفظ ہے۔ خامہ کے معنی ہے قلم۔ اگلا الفاظ ہے مانند۔ مانند معنی طرح۔ آگے دیکھیے بہم۔ بہم کے معنی ہے یکجا، ایک جیسا۔ یکجا یعنی ایک جیسا۔ تالے، تالے معنی تقدیر، قسمت۔ تقدیر، قسمت۔ اگلا الفاظ ہے نالوں کی دولت۔ نالوں کی دولت، اس کی میننگ ہے نالوں کی بدولت۔ نالہ مینس ہوتا ہے رونا، آہذاری کرنا، آہوگریہ کرنا۔ اس کے بعد ہے نارسا۔ نارسا کے معنی ہے ناکام۔ اگلا الفاظ دیکھیے کنج۔ کنج کے معنی ہے کونا، گوشہ۔ کونا، گوشہ۔ اگلا الفاظ ہے ٹک۔ ٹک کے معنی ہے ذرا سا۔ اپنے تئیں۔ اپنے تئیں۔ اپنے تئیں کے معنی ہے اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو۔ اب دیکھیے بچوں، اس غزل کی میننگ بھی ہو گئی۔ اب ہم آپ کو اس کی تشریح بتائیں گے۔ سید خواجہ میر درد کی تشریح دیکھیے۔
سید خواجہ میر درد، ان کی غزل ہے نمبر 1 غزل۔ اب آپ ان کی تشریح دیکھیے۔ جی میں ہے سیر عدم کیجیے گا، یک ایک خلق سے رم کیجیے گا۔ سیر عدم دوسری دنیا کا سیر یعنی آخرت کی دنیا، خلق مانے دنیا، رم مانے بھاگ جانا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے بالکل گھبرا چکا ہوں، اوب چکا ہوں۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ دوسری دنیا کا سیر کروں، یعنی آخرت کی دنیا اور خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ جی میں ہے سیر عدم کیجیے گا، یک ایک خلق سے رم کیجیے گا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے بالکل تنگ آ چکا ہوں، بالکل اوب چکا ہوں، اور اب میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں دوسری دنیا کا سیر کروں، یعنی آخرت کی دنیا کا، اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ سخت بے باک ہے یہ خامہ شوق، اپنے ہاتھوں کو قلم کیجیے گا۔ خامہ مانے قلم، بے باک نڈر۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا، میرے محبوب یعنی حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ کا قلم اتنا نڈر ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں میرے ہاتھ اس سے قلم نہ ہو جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے بچیں۔ سخت بے باک ہے یہ خامہ شوق، اپنے ہاتھوں کو قلم کیجیے گا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا قلم اتنا نڈر ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ اس سے قلم نہ ہو جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے بچیں۔ گرمی اشک سے مانند شراب، آب و آتش کو بہم کیجیے گا۔ اشک مانے شراب، اشک مانے آنسو، آب مانے پانی، آتش مانے آگ، بہم مانے ایک جیسا، یکجا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے سامنے شراب کی مانند آنسو بہاؤ۔ جس طرح سے پانی اور آگ ایک میں نہیں مل سکتے ہیں، اسی طرح سے اچھائی اور برائی بھی ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ گرمی اشک سے مانند شراب، آب و آتش کو بہم کیجیے گا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے سامنے شراب کی مانند آنسو بہاؤ۔ جس طرح سے پانی اور آگ ایک میں نہیں مل سکتے ہیں، اسی طرح سے اچھائی اور برائی بھی یکجا یعنی ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے بچوں، خواجہ میر درد کی دوسری غزل۔ تو اپنے دل سے غیر کی الفت نہ کھو سکا، میں چاہوں اور کو تو یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ اس شعر میں الفت کے معنی محبت۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو اپنے دل سے میرے رقیب کی محبت کو نہ نکال سکا، لیکن میں تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کو چاہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے دل سے غیر کی الفت نہ کھو سکا، میں چاہوں اور کو تو یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔
اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو اپنے دل سے غیر کی محبت کو نہ نکال سکا، نہ کھو سکا، لیکن میں تیرے رہتے ہوئے کسی اور کو چاہوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ رکھتا ہوں ایسے طالع بیدار میں کہ رات، ہمسایہ میرے نالوں کی دولت نہ سو سکا۔ اس شعر میں شاعر، دیکھیے بچوں، طالع مانے قسمت، تقدیر، بیدار مانے جاگنا، ہمسایہ پڑوسی، نالو رونا آہذاری کرنا، دولت مانے بدولت۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں محبوب کی محبت میں، محبوب کی جدائی میں رات بھر آہذاری کرتا رہا، روتا رہا، جس کی وجہ سے، میرے نالوں کی وجہ سے میرے پڑوسی بھی نہ سو سکے۔ رکھتا ہوں ایسے طالع بیدار میں کہ رات، ہمسایہ میرے نالوں کی دولت نہ سو سکا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں محبوب کی جدائی میں رات بھر روتا رہا، چلاتا رہا، جس سے میرے نالوں کی وجہ سے، میرے رونے اور آہذاری کرنے کی وجہ سے میرے پڑوسی بھی نہ سو سکے۔ گو نالہ نارسا ہو، نہ ہو آہ میں اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا۔ نالہ مانے آہذاری کرنا، رونا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرے رونے اور چلانے کا، آہذاری کرنے کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، لیکن میں نے تو تجھے پانے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی میں تجھے نہ پا سکا۔ گو نالہ نارسا ہو، نہ ہو آہ میں اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرے آہذاری کا، میرے رونے اور چلانے کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، میں نے تو تجھے پانے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی تجھ سے محروم رہا، تجھ کو نہ پا سکا۔ دستے عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، کنجے جہاں میں کھول کے دل میں نہ رو سکا۔ دست مانے دست عدم، دوسری دنیا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں محبوب کی محبت میں میرا وہ حال ہو گیا ہے کہ میں اس دنیا کے کسی کونے میں دل کھول کر رو بھی نہیں سکتا۔ اب میں دوسری دنیا میں جا کے اپنے غم کو نکالوں گا، اپنے دل کے غم کو دور کروں گا۔ دستے عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، کنجے جہاں میں کھول کے دل میں نہ رو سکا۔ کنج مانے کونا، گوشہ۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت میں میرے دل کا وہ حال ہو گیا ہے کہ میں اب اس دنیا کے کسی بھی کونے میں دل کھول کر رو بھی نہیں سکتا۔ اب میں دوسری دنیا میں جا کر اپنے دل کے غبار کو، اپنے دل کے غم کو نکالوں گا۔ جو شمع روتے روتے ہی گزری تمام عمر، تو بھی تو درد داغ جگر کو نہ دھو سکا۔ شمع مانے چراغ۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں
کہ جس طرح سے شمع رات بھر جلتی رہتی ہے اور اپنے جلنے کا اقرار نہیں کر پاتی ہے، اسی طرح سے اے درد تو بھی زندگی بھر محبوب کی یاد میں آوزاری کرتا رہا، روتا رہا، لیکن پھر بھی اپنے جگر کے داغ کو نہ دھو سکا، یعنی محبوب کو نہ پا سکا۔ جو شمع روتے روتے ہی گزری تمام عمر، تو بھی تو درد داغ جگر کو نہ دھو سکا۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس طرح سے شمع رات بھر جلتی ہے اور روتی رہتی ہے، لیکن اپنے جلنے کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کر پاتی ہے، اسی طرح سے اے درد تو بھی محبوب کی جدائی میں پوری زندگی روتا رہا، آوزاری کرتا رہا، لیکن پھر بھی اپنے جگر کے داغ کو نہ دھو سکا، یعنی اپنے محبوب کو نہ پا سکا۔ دیکھیے بچوں، اب خواجہ میر درد کی تیسری غزل ہم آپ کو بتائیں گے۔ کچھ لائے نہ تھے کہ کھو گئے ہم، تھے آپ ہی ایک سو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں تنہا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور اس دنیا سے تنہا ہی اور خالی ہاتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ لائے نہ تھے کہ کھو گئے ہم، تھے آپ ہی ایک سو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان تنہا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور اس دنیا سے تنہا ہی اور خالی ہاتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ جو آئینہ جس پہ یا نظر کی، ساتھ اپنے دو چار ہو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ انسان آئینے میں صرف اپنا چہرہ ہی دیکھتا ہے، اپنا سراپا ہی اسے نظر آتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا ایک آئینہ ہے کہ صرف انسان کو اس میں صرف اپنا ہی سراپا نظر آتا ہے اور اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ جو آئینہ جس پہ یا نظر کی، ساتھ اپنے دو چار ہو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان آئینے میں صرف اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنا سراپا دیکھتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا ایک آئینہ خانہ ہے اور انسان کو اس میں صرف اپنا ہی سراپا نظر آتا ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ ماتم کدہ جہاں میں جو ابر، اپنے تئیں آپ رو گئے ہم۔ ماتم کدہ غم بھری دنیا، ابر مانے بادل۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک غم بھری ہے، اس دنیا میں انسان اپنے غموں پر روتا ہے، اسی طرح سے بادل بھی اپنے غموں پر روتے ہیں۔ ہستی نے تو ٹک جگا دیا تھا، پھر کھلتے ہی آنکھ سو گئے ہم۔ ہستی مانے زندگی، ٹک مانے پل، لمحہ۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کچھ لمحے کے لیے ہوش آیا کہ ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد اس دنیا کی خواہشوں اور لالچوں نے ہمیں پھر الجھا دیا۔ ہستی نے تو ٹک جگا دیا تھا، پھر کھلتے ہی آنکھ سو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کچھ لمحے کے لیے، کچھ پل کے لیے ہوش آیا کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی اس دنیا کی لالچ اور خواہش نے ہمیں پھر اس دنیا میں الجھا دیا۔ یاروں سے درد ہے یہ چرچا، پھر کوئی نہیں جو گئے ہم۔ یار مانے دوست۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دوستوں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ
ایک دن ہم اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے تو اس دنیا میں نہ ہم ہوں گے اور نہ تم ہوں گے۔ یاروں سے درد ہے چرچا پھر کوئی نہیں جو گئے ہم۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دوستو، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ ایک دن ہم اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے تو اس دنیا میں نہ ہم ہوں گے اور نہ تم ہوں گے۔ اب آج کا لیکچر ختم ہوا بچوں، اگلے لیکچر میں ہم آپ سے دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔